بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو عارضی فائر بندی کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دوبارہ جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں، اور اسی دوران جو اسرائیل ہے وہ دوبارہ سے ایران کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اور ایران کا کیا رسپانس ہے، اس حوالے سے آج کے اس ویلاگ میں جانتے ہیں۔ اور اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل ہے وہ کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ امریکی اخبار ہے، اس کا دعویٰ ہے۔ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں کہ ایران کے جانے والے زائرین کے لیے، یا جو لوگ ویسے ٹریول کرتے ہیں بزنسز پرپزز کے لیے یا روزانہ کی بنیاد پر، 60 دن بعد جو سفری پابندیاں تھیں ایران کے حوالے سے، جو فلائٹس تھیں وہ دوبارہ جو ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان اسلام آباد سے تہران کے لیے ریزیوم کر دی گئی ہیں۔ اور یہ 26 فروری کے بعد یہ بندش جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوئی ہے، جو ایئر ٹریول ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ جنگ کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ امریکی بڑے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایک بڑے حملے کی تیاری میں مصروف ہے، اور اس دفعہ جو اسرائیل ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کی انفراسٹرکچر کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی اور سیز فائر سے 2 دن پہلے، تقریباً 3 دن پہلے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ایران کے اوپر ایسے حملے کریں گے کہ اس کا نام اس تہذیب ہی، اس کی صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر حملوں کے لیے تیاری کی گئی، پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا یا اعلان کیا کہ ہم جو انفراسٹرکچرز ہے، جس میں خاص طور پر بجلی ہے، کہ بڑے بڑے جو نیٹ ورکس ہیں بجلی کے اور دیگر جو ایسے انفراسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر پورا ملک چل رہا ہوتا ہے، ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم ایران کو سٹون ایج میں لے جائیں گے، پتھر کے دور میں۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی عوام تھے ایران کے وہ سارے جمع ہو گئے مختلف پلوں کے اوپر، مختلف گرڈ سٹیشنز کے پاس، یا دیگر جتنے بھی اہم انفراسٹرکچرز کے سورسز تھے ان کے ارد گرد لوگوں نے انسانی زنجیریں بنائیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اوپنلی دعوت دی کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے اور انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے تو پہلے ہمیں آپ ٹارگٹ کر لیں۔ یہ جذبہ، یہ مثال شاید ہی کہیں نظر آتی ہو کہ جب قومیں اٹھ کر کسی دشمن کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکاریں اور اسے کہیں کہ آپ ہمیں سٹون ایج میں لے جانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ ہمیں تو ختم کریں، پھر ہمارے ملک کو ختم کیجیے گا۔ اس طرح کی جو جنگی کیفیت ہے، اور ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک بڑی تیاری میں دشمن جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس ساری صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میڈیشن ٹاکس ہیں ان کا سین کیا ہے، اور وہ کس حد تک سکسیسفل ہیں۔ جو ابھی تک پاکستان میں جو میڈیشن کرانے والے جو آفیشلز تھے جو اس عمل میں ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں، ان کی طرف سے کچھ خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، اور جو لاسٹ پرپوزلز عباس عراقچی صاحب، ان کا میں نے کل والی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا اور اس سے پچھلی میں بھی، کہ جب وہ پاکستان کے لگاتار 2 دن متواتر دورہ کرتے رہے، اور اس دوران انہوں نے یہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد پھر وہ عمان گئے، عمان سے پھر رشیا، اور رشیا سے پھر ادھر۔ تو مطلب اس سارے عمل میں جو ڈرافٹ تیار کر کے دیا گیا ایران کی طرف سے، وہ امریکہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر ایک اور جو پروپوزل ہے ان ٹاکس کے حوالے سے یا ان ڈیمانڈز کے حوالے سے ایران نے وہ بھی فلوٹ کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اس ویکینڈ تک کا ٹائم تھا کہ اس میں کوئی خاطر خواہ جواب امریکہ کی طرف سے آئے گا یا اشارہ ملے گا، لیکن اس وقت
اب یہ بڑا عجیب ایک سچویشن ہے کہ جب بھی مذاکراتی عمل کسی نتیجے کے قریب پہنچنے لگتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ اب ہر چیز واپس ڈیریل ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایران کی طرف سے بھی بالکل واضح طور پر یہ جواب آئے ہیں۔ کچھ چیدہ چیدہ شخصیات جو ایران کی بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل فگرز ہیں یا اس ملک کے اہم عہدوں پر فائز لوگ ہیں، ان کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں اسی جو انفراسٹرکچرز کے اوپر حملوں کے حوالے سے جو تیاری ہے اسرائیل اور امریکہ کی، وہ میں آپ کو ذرا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ چیف جسٹس ہیں ایران کے غلام حسین محسن، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کبھی مذاکرات کی میز نہیں چھوڑی، ہم جنگ کے خواہاں نہیں ہیں لیکن اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عزت کو خطرہ لاحق ہوا تو اپنی عزت کے لیے لڑیں گے، یہ ہماری قوم کا پختہ موقف ہے۔ اب آپ اس میں اس سٹیٹمنٹ کو ذہن میں رکھیں، اور انہوں نے بالکل واضح کیا ہے کہ ٹاکس ہی واحد حل ہے اور اس کے اوپر ایران ڈٹا ہوا ہے، لیکن اگر ٹاکس کے ساتھ آپ مذاکرات کے ساتھ کی آڑ میں، جس طرح پیچھے امریکہ کرتا آ رہا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں آپ پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنی عزت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، پوری دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ اب ایران کی جو فارن افیئر منسٹری ہے، اس کے جو اسپوکس مین ہیں اسماعیل بقائی صاحب، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی قوم کے خلاف کی گئی امریکی جارحیت کے جواز کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور امریکہ کے حق دفاع کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اب یہ عجیب منطق ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر ناکہ بندی ہے، اس کو اپنا حق دفاع یعنی رائٹ ٹو ڈیفینڈ قرار دیتے ہیں، اور حالانکہ انہوں نے وہ غاصب ہیں، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ اسماعیل بقائی صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پیش کی گئی نئی توجیہات کی مذمت اور واشنگٹن کی فوجی کارروائیوں کی بنیاد پر سوال اٹھاتے ہوئے حق دفاع کس چیز کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایران کی جانب سے کوئی مسلح حملہ ہوا تھا جو دفاع کو جواز فراہم کرے؟ بالکل بڑا ویلڈ سوال ہے کہ آپ نے ایک ان پرووکڈ وار ایران کے اوپر امپوز کی، اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ ہم حق دفاع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج معاف کیجیے گا جو خبریں آتی رہی ہیں، اس میں امریکہ کی طرف سے کچھ ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے کہ اتنا ایکسپینس ہوا ہے امریکہ نے جو جنگ لڑی ہے ایران کے خلاف، اس کے حوالے سے۔ تو اس جو کلیم یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا ہے اس کے برعکس، اور اس میں ڈائریکٹلی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جنگ خود نہیں لڑی، اس کو اسرائیل نے یہ جنگ لڑوائی ہے، اور اسرائیل نے امریکہ کا کتنا نقصان کیا ہے یہ عباس عراقچی صاحب نے بڑا واضح طور پر پول کھول دی ہے، جو اس وقت فارن افیئرز منسٹر ہیں ایران کے۔ انہوں نے عباس عراقچی صاحب نے کہا ہے کہ پینٹاگان جھوٹ بول رہا ہے، نیتن یاہو کا کھیل یعنی جو جنگ لڑی گئی ہے امریکہ کو $100 کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران جنگ کی لاگت دعویٰ کردہ رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اتنے پیسے لگے ہیں، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ یہ 4 گنا اس سے زیادہ خرچ ہوا ہے، اور یہ جو ایکسپینس ہے یہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے، امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے دیا گیا ہے، اور امریکہ کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس سوال کا جواب پوچھیں کہ ان کے پیسوں کو کس طرح ضائع کیا گیا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں انٹرو میں بتایا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو سفری سلسلہ ہے وہ بحال ہو چکا ہے۔ جو لوگ زائرین، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زائرین یہاں سے زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، قم جاتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ 60 دن بعد پاکستان اور ایران کے درمیان جو فضائی سفر ہے وہ بحال ہو گیا ہے، اور 26 فروری 2026 کے بعد جمعرات کو پہلی جو پرواز تھی وہ تہران کے لیے یہاں سے
مہمان ایئر کمرشل جو ہے وہ یہاں سے اب مسافروں کو لے کر یہاں سے اسلام آباد سے وہاں تہران کے لیے روانہ ہوئی، اور تہران سے پھر ایک فلائٹ اسلام آباد کے لیے بھی یہاں سے آئی ہے۔ تو اب اس طرح یعنی وہ لوگ جو ایران جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا یہ نیوز ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خبریں میں نے کہا تھا کہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ تیز حملوں کی ایک نئی لہر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل مل کر پلان کر رہے ہیں، یہ کس حد تک ڈیولپ ہوتا ہے یہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ جمعہ ہے، اور جمعرات سیٹرڈے یا سنڈے تک جو پاکستان کی میڈیشن ایفرٹس ہیں، جو ٹاکس کے لیے پوری دنیا کی نظریں جس آؤٹ کم پر لگی ہوئی تھیں، اس میں کچھ پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ سے بچائے اور امن ہو اس پورے خطے میں، کیونکہ اس امن سے ہمارے ملک کا امن اور پورے خطے کا امن جڑا ہوا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اس وقت تک جو کچھ میرے پاس اپڈیٹس تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اسی حوالے سے جو یہ نئے حملوں کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ایک اور ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کروں گا جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید امریکہ اور اسرائیل جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ اس ایران کے اوپر واقعی کوئی اس کا پریکٹیکل بھی کہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، یا ایران کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے پریشر ٹیکٹس کے طور پر اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔